السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا وقرة أعيننا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم دائما أبدا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا نبينا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا وشفيعنا نبينا محمد، طيب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم، وصل عليه وعلى آله وأصحابه كما تحبه وترضاه وكما يحبك ويرضاك، وصل عليه وعلى آله وأصحابه بعدد كل ذرة ألف مرة، عدد ما ذكرك وذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكرك وذكره الغافلون، وعدد ما كان وما يكون إلى يوم القيامة، وصل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، آمين والحمد لله رب العالمين. اے لوگو ڈرو اپنے پروردگار سے، وہ جس نے ایک نفس سے تمہیں پیدا کیا اور اس نفس سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور پھیرا دیے ان دونوں سے مرد اور عورت، اور اللہ سے ڈرو جس سے تم سوال کرتے ہو رشتوں کے بارے میں، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ یہ ہے آیت کریمہ کا ترجمہ۔ پچھلی دو نشستوں میں، دو جمعوں سے اسی آیت شریفہ کے ضمن میں
آپ سے گفتگو کا سلسلہ دراز ہے، انشاءاللہ آج بھی اسی کے تحت گفتگو ہوگی۔ رشتوں کی بات اس آیت شریفہ میں اللہ نے فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو، اس کی عمر میں اضافہ ہو اور اس کی زندگی چین اور سکون سے کٹے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرے۔ رشتہ داروں میں ایک رشتہ شوہر بیوی کا ہے، جس کے بارے میں پچھلی گفتگو میں آپ نے بہت کچھ سنا، جہاں بیوی کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اپنے شوہر کو خوش رکھے۔ حدیث شریف میں آیا کہ ایسی بیوی جو اس حالت میں مر جائے کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا تو وہ جنت میں جائے گی، شوہر پہلے مر جائے یا بیوی پہلے مر جائے۔ شوہر کا انتقال ہو گیا، وہ بیوی سے خوش تھا، راضی تھا، تو وہ بیوی جنتی ہے۔ یہ بیوی کا انتقال ہو جائے، شوہر زندہ ہے اور وہ اس سے راضی ہے، تب بھی بیوی جنتی ہے۔ جہاں عورتوں کو بحیثیت بیوی شوہر کے حقوق سکھائے اسلام نے، تو اللہ کے رسول نے تو یہاں تک فرمایا میری شریعت میں سجدہ غیر اللہ کے لیے روا نہیں ہے۔ پچھلی شریعتوں میں نبیوں کو سجدہ جائز تھا، سجدہ تعظیمی، سجدہ تعبد نہیں۔ عبادت کا سجدہ تو صرف اللہ کو، لیکن تعظیم بجا لانے کے لیے پچھلے نبیوں کی امتوں کو اپنے نبی کو سجدہ کرنے کی اجازت تھی، اور کئی مواقع ایسے آئے کہ امتیوں نے اپنے نبیوں کو سجدے کیے۔ قرآن شاہد ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جنہوں نے خواب دیکھا تھا بچپن ہی میں، 11 کوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، اپنے والد حضرت یعقوب سے خواب سنایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 کوكبا، 11 تارے، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے۔ حضرت یعقوب نے فرمایا لا تخصص رؤیا، اس خواب کو کسی کے سامنے بیان نہیں کرنا، یہ خواب سب کو سنانے کا نہیں ہے، تم نے مجھے سنایا اچھا کیا، کسی اور کو مت سنانا۔ حضرت یعقوب بھی نبی ہیں، نبی کے والد ہیں اور نبی ہیں۔ فرمایا اس خواب کی تعبیر آئے گی اور بہت بعد آئے گی، اس بیچ میں تم یہ خواب کسی کو نہیں سنانا۔ حضرت یوسف بچھڑے خاندان سے، وہ پوری داستان، وہ پورا واقعہ، پورا قصہ قرآن میں بیان ہوا۔ بھائیوں نے جو کہ سوتا رشتہ رکھتے تھے، سوتیلے بھائی، بولی میں ڈھکیل دیا، کرتا ان کا اتار لیا تھا، ایک بھیڑیا ذبح کیا، بھیڑیے کے خون میں کرتے کو ڈبایا اور والد کے پاس لا کے کرتا دکھا دیے، بولے کہ ہم لوگ کھیلتے ادھر ادھر منتشر تھے، یوسف ہمارے سامان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایسے میں بھیڑیاؤں نے پھاڑ دیا۔ یہ ان کا کرتا ہے۔ قرآن میں پورا واقعہ سورہ یوسف میں موجود ہے۔ حضرت یعقوب روتے روتے نابینا ہو گئے، بینائی گنوا دیے، بیٹے کی محبت میں روتے روتے، بہت چاہتے تھے اس بیٹے کو،
اور اللہ نے پانی میں حضرت یوسف کی حفاظت فرمائی، جبرائیل کو بھیجا، کہا جاؤ ہمارے یوسف کو کنویں میں ڈھکیل دیا گیا، اسے سہارا دو۔ جبریل آئے اور ہاتھوں ہاتھ حضرت یوسف کو ایک گوشے میں لے لیا اور پھر ان کو باہر نکالا گیا۔ بڑی تفصیل ہے۔ پھر ایک وقت آیا کہ اب بادشاہ وقت حضرت یوسف کا مطیع فرما بردار ہو گیا، بڑے مرحلوں سے گزرے، بیچ میں نیلام ہوا، بیچے گئے حضرت یوسف، بڑی تفصیل ہے، پوری قرآن میں موجود ہے۔ بہرحال ایک وقت ایسا آ گیا کہ اب عزیز مصر بھی تابع ہو گیا، تو اب حضرت یوسف اس مقام پر پہنچ گئے کہ اب ان کا راج چل رہا ہے، حاکم وقت بن کے بیٹھے۔ پھر وہ وقت آیا کہ یہ 11 بھائی اور والد والدہ سے آپ کی ملاقات ہوئی، سب نے آپ کو دیکھ کر سجدہ کیا۔ تب حضرت یعقوب نے جو خواب کی تعبیر دی تھی وہ پوری ہوئی۔ بہت سے واقعات ایسے قرآن میں آپ کو ملیں گے کہ اللہ نے سجدہ تعظیمی کی اجازت دے رکھی تھی۔ آدم کو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا نا، کون سا سجدہ تھا وہ؟ سجدہ تعظیمی تھا۔ اللہ نے اپنے پورے فرشتوں کو حکم دیا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور جب ہم نے حکم دیا سارے فرشتوں کو کہ وہ آدم کو سجدہ کرے، 3 سجدے کیے فرشتوں نے، ہے ایک الگ موضوع ہے۔ بہرحال سجدہ تعظیمی تھا۔ صحابہ نے جب پچھلے امتوں کی حالت پڑھی تو دل ہی دل میں ایک جذبہ بیدار ہوا کہ سارے نبیوں کی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، اور اپنے نبی کو ان کے چاہنے والے امتیوں نے تعظیم کا سجدہ کیا بھی ہے۔ ارے یہ تو سید الانبیاء ہے، سارے نبیوں کا سردار ہے، اسے ہم کیوں نہ سجدہ کریں؟ اللہ کے رسول سے کہا کہ یا رسول اللہ ہماری تمنا ہے، پچھلی امتوں میں ایسی اجازت تھی کہ ہم بھی آپ کو سجدہ کریں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میری شریعت میں کسی مخلوق کو سجدہ کرنے کی کسی مخلوق کو اجازت نہیں ہے، نبی کو امتی سجدہ کریں یہ بھی اجازت نہیں ہے۔ میں نے اپنی شریعت میں اس پر پابندی لگا دی ہے کہ اب میرے رب کے سوا کسی کو سجدہ نہ کیا جائے، کسی کو سجدہ نہیں ہوگا، یہ میری شریعت ہے۔ اور فرمایا اگر میری شریعت میں سجدہ جائز ہوتا تو میں ہر بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ یہ شوہر کا مقام سمجھانے کے لیے فرمایا، لیکن جو شوہر ہے ہونا چاہیے کہ جو مقام جو عزت انہیں دی گئی ہے اس کا انڈیو ایڈوانٹیج نہ لے۔ بیجا فائدہ نہ اٹھائیں۔ جہاں یہ کہا وہاں یہ بھی کہا، لوگوں اللہ سے ڈرو، 2 باتوں میں، ان دونوں معاملوں میں تم سے بڑا سخت حساب ہوگا۔ پوچھا وہ 2 باتیں کیا ہیں؟ کہا ایک تمہاری بیوی کے ساتھ سلوک، دوسرا اگر کوئی مملوک غلام یا بادی تمہارے پاس ہے تو اس کے ساتھ تمہارا برتاؤ۔ یہ دونوں رشتوں کے بارے میں اللہ بڑی سختی سے تم سے حساب لے گا۔ شوہروں پر بھی بہت سی پابندیاں ہیں۔ ہم جس انداز کی آزادی سوچتے ویسی آزادی ہم پر نہیں ہے، لیکن اسلام ایک دین فطرت ہے۔
بیوی کے حقوق بھی رکھے، شوہر کے حقوق بھی رکھے۔ بیویوں کو شوہروں کا مطیع فرما بردار رہنے کو کہا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شوہر صاحب بجا اور بیجا احکامات جاری کرتے رہے۔ شوہر پر بھی پابندیاں رکھی، کہا لا تجاوزن حدود اللہ، اللہ نے جو حدود قائم کیے اس کو پھلانگ نہیں، کسی کو اجازت نہیں ہے۔ اللہ نے سب کے حقوق کے لیے حدود بنا دیے ہیں، ان کو پھلانگنے کی، ان سے تجاوز کرنے کی اجازت کسی کو نہیں۔ بیوی کو شوہر کو خوش رکھنے کے لیے جہاں اتنی ساری رغبتیں دلائی کہ شوہر خوش ہو تو جنتی ہے، وہیں شوہر کو بھی سنایا۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ بہترین صدقہ، بہترین نیکی کیا ہو سکتی؟ سرکار مدینہ نے فرمایا کہ بہترین صدقہ، بہترین نیکی ہے کہ تم اپنی بیوی اور بچوں کو خوش رکھو۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں سب سے بہترین صرفہ خرچہ کون سا ہے؟ فرمایا بہترین مصرف تمہارے پیسے کا اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا ہے۔ کہیں تو یہ ہوتا ہے گھر میں خواتین اچھا کھانے کو ترستی ہیں اور شوہر نامدار روز ایک ایک ہوٹل کی سیر کرتے ہیں، احباب میں، دوستوں میں۔ پوچھا جائے گا تم نے اگر اپنے اہل و عیال کو محروم رکھ کر کے، ان کی خواہشوں کا گلا گھونٹ کر، ان کے ارمانوں کا قتل کر کے، ان کی تمناؤں کو پامال کر کے اپنی خواہشیں پوری کر لی، تو کل اس کا حساب دینا ہے۔ اللہ کے رسول نے خوشخبری سنائی ان شوہروں کو جو اپنے اہل و عیال کا حق ادا کرتے ہیں۔ فرمایا ایسا شوہر جو صبح گھر سے حلال کی روزی کمانے کے لیے نکلے، حلال کسب حلال کے لیے، اور دن بھر میں کوئی فرض نہیں چھوڑا اور کوئی حرام نہیں کیا، فرائض نہیں چھوڑا، حرام کام نہیں کیا، جب شام کو روزی کما کے گھر آتا ہے اور اس کے بیوی بچے اس کو دیکھ کر کے خوش ہوتے ہیں، دن بھر کا نکلا ہوا جب شام گھر آتا تو بچے بھی خوش ہوتے ہیں باپ کو دیکھ کے، بیوی بھی خوش ہوتی ہے کہ آ گیا میرا تاجدار۔ تو جب بیوی بچے اس کو دیکھ کر کے خوش ہوتے ہیں، وہ اپنے گھر میں قدم رکھتا ہے، بھوکا ہوتا ہے، کھانے کے لیے بھی دسترخوان پر بیٹھتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے اے میرے فرشتوں سنو، یہ میرا بندہ جو صبح نکلا ہوا تھا شام گھر آیا ہے، سنو میں نے اسے ایک جہاد کا ثواب دے دیا۔ جہاد کسے کہتے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ اور ہر روز جس کا یہی معمول ہو اسے ہر روز ایک جہاد کا ثواب دیا جا رہا ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شوہر اپنے پہلو میں اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، پہلو میں بیوی ہے اور بیوی اس کو دیکھ کر خوش ہو رہی، تو جب تک یہ دونوں اس حالت میں اس نشست میں بیٹھے ہوئے ہوں، آسمانوں سے فرشتے اترتے اور ان دونوں کے رشتے انبساط خوشی کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور رب کی طرف متوجہ ہو کے عرض کرتے ہیں مولا کیا ہی اچھے لوگ ہیں، کیا ہی اچھے لوگ ہیں، تو ہمیں اجازت دے کہ ہم ان کی رحمت و مغفرت کی دعائیں کریں۔ مولا اجازت دیتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ وہ فرشتوں کی دعا قبول کر لی جاتی ہے۔ وہ شوہر جو اپنی بیوی کو خوش رکھے، کتنے گھر ایسے ہیں کہ شوہر صاحب کے گھر آنے کا وقت شروع ہوتے ہی بیوی کو اختلاط شروع ہو جاتا ہے، پلس ریٹ بڑھ جاتی، پالپیٹیشن شروع ہو جاتا، آ رہا ہے ظالم، اب کس بات پہ گھیچرا کی کرتا نہیں معلوم، کیا معاملے میں تگودو ہوتی ہے نہیں معلوم، اور کس بات پر اپنا پورا دن بھر کا غصہ مجھ پہ اتارتا ہے۔ شوہر کے آنے کے نام سے بیوی کانپ رہی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے شوہر گھر آ رہا ہے تو بیوی پاؤں پیشانی کرے، اللہ سے دعا کرے، اس کی خوشی کی حد نہ ہو۔
اس کی راہ میں اپنی نظریں بچھائے رکھے کہ اب آئے گا اب آئے گا اب آئے گا۔ جس گھر میں ایسا ماحول ہے تو اس گھر کے لیے بشارتیں ہی بشارتیں۔ اور یہاں تک جو صاحب اولاد والدین کو اولاد کے حقوق سکھائے، اولاد کو والدین کے حقوق سکھائے۔ اسلام ایک فرد کا مذہب نہیں ہے، ایک کنبے کا مذہب نہیں ہے، ایک ملت کا مذہب نہیں ہے، یہ آفاقی مذہب ہے، یونیورسل ریلیجن ہے۔ کائنات میں جہاں جہاں انسان رہتے بستے ہیں، کسی شعبے حیات سے ان کا تعلق ہو، واٹ ایور walk of life they belong to، کوئی عہدے پر رہتا ہو، خواہ بادشاہ ہو کہ گدا ہو، چارہ گر ہو کہ محتاج ہو، سپاہی ہو کہ حاکم وقت ہو، امیر ہو کہ غریب ہو، تاجر ہو کہ ملازم ہو، منصف ہو کہ ملزم ہو، کوئی ہو، سب کے لیے خطوط راہ کا تعین اسلام نے کر دیا، اور سب کو ایک پاک تینت زندگی دینے کا نظام بنایا۔ کوئی پہلو ہمارے پاس تشنا نہیں ہے۔ کسی کے حقوق کے معاملے میں اسلام نے کوتاہی نہیں کی، کہیں کسک نہیں رکھی، سب کو پورے پورے حقوق دیے۔ ہم لوگ ان حقوق کا استحصال کرتے ہیں، we do exploit them، اور الزام رکھتے ہیں اسلام پر۔ کوتاہی ہماری، غلطی ہماری، دشنام درازی اسلام پر، انگوش دمائی اسلام پر، گالی گلوچ اسلام کو، معاذ اللہ۔ اس کے ذمہ دار ہم ہیں، اس کے ذمہ دار ہم ہیں۔ معاشرے میں جو برائیاں آج عام ہیں، اس کا ذمہ دار کون؟ اسلام۔ گھروں میں بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، باپ پریشان ہے، رشتہ ہو تو کیسے ہو، اتنی مانگ ہے، کہاں سے کروں، کیا کروں؟ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے بہترین نمونہ اگر ہے تو تمہارے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک میں ہے۔ دیکھو سرکار نے عقد کیسے کیا اپنے لاڈلی کا، دیکھو علی کیا لائے تھے، دیکھو علی کی کیا مانگ تھی، لیکن جہاں ہمارے رشتوں کی بات آتی ہے تو یہ سب فراموش۔ اور اس کے بعد یہ دعویٰ ہے کہ ہم لوگ سرکار مدینہ کے عاشق ہیں۔ جس منہ سے تم اپنے کو عاشق کہتے ہو، یقین جانو ابھی ہم نے عشق کی بو بھی نہیں سونگھی۔ عاشق تو وہ تھے جو ساری کائنات کی دولتوں کو ٹھکرا کے فقیری اپنا لیے تھے، سرکار کے آستانے پر پڑے ہوئے تھے۔ ہم تو دولت کے بندے ہیں، خدا کے بندے کہاں ہیں؟ ہم تو وقت کے بندے ہیں، مصلحتوں کے بندے ہیں، حکومتوں کے بندے ہیں، شہرت کے بندے ہیں، تخت و تاج کے بندے ہیں، کرسی کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ خدا کے بندے بنے گا؟ ہمارے دل میں تو دولت کی محبت، دولت کی چاہ ہے، ہمارے دل میں شہرت کی چاہ ہے، ہمارے دل میں تخت و تاج کی لالچ ہے، ہمارے دل میں تو زمین جائیداد نہ جانے کیا کیا، اتنے سارے صنم دل میں ہے، اور اس میں دعویٰ ہے کہ ہم واحد ہیں، ایک خدا کے پرستار ہیں۔ ارے کتنے صنم خانے تو نے اپنے دل میں آباد کر رکھے، کتنے بتوں کو الگ الگ نام سے پوج رہا ہے۔ دولت کا بت اس گھر میں، شہرت کا بت اس گھر میں، تخت و تاج کا بت اس گھر میں، محبت دنیا کی اس گھر میں، طمع لالچ اس گھر میں، جاہ و حشم کی طمع خواہش اس گھر میں۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یہ خدا کا گھر ہے۔ کہاں ہے خدا کا گھر؟ جس دن اس دل سے یہ سب صنم نکال کے پھینک دیے جائیں گے، خدا کی قسم اس دن خدا کا جلوہ دکھائی دے گا تمہارے دلوں میں۔
سب تو دل میں ہے، دنیا طلبی اس دل میں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو پکے دیندار، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں۔ نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، روزہ رکھ لینا ہی دینداری ہے؟ اندر کا جائزہ لیا کبھی؟ سوچا کبھی کہ یہاں کیا کیا ہے؟ ساری گندگی جہاں ہے، اس پاک پوتر مولا کے جلوے وہاں کیسے ہو سکتے؟ سوچا ہی نہیں۔ اتنی مہلت، اتنی فرصت کس کو ہے؟ ہم وہی کرتے ہیں جو ہمارا نفس چاہتا ہے، ہم وہی کرتے ہیں جو ہماری آشائیں ہیں، اچھائیں ہیں، خواہشات ہیں، ایمبیشنز ہیں، ڈیزائرز ہیں، وانٹس ہیں، ریکوائرمنٹس ہیں، اور وہاں تو جائز، ناجائز، حلال، حرام سب کا امتیاز مٹ جاتا ہے۔ کس کو پرواہ ہے اس کی؟ یہ کرنا ہے، بس کرنا ہے۔ بچوں کا کاج کرنا ہے، روزے رکھائی کرنا ہے، بسم اللہ کرنا ہے، ختنہ کی تقریب کرنی ہے، بھلے ہی اس کے لیے سود پر قرض لے لیا جائے۔ میں نے سنا اپنے کانوں سے، وہ پرسوں بچوں کی روزہ کشائی کرے تھے، وہ 10,000 روپے مٹی پہ لائے تھے ادا کرنے۔ جن بچوں کو تم سود کا پیسہ روزہ کشائی کے لیے کھلا رہے ہو، اس کے بعد سمجھتے ہو کہ یہ روزے قبول ہوں گے، یہ روزہ دار ہوں گے، یہ صالح نکلیں گے، یہ نیک نکلیں گے۔ رگوں میں حرام کی دولت خون بن کے دوڑ رہی ہے، اس کے بعد یہ احساس ہے کہ ہم فلاں ہیں، ہم علا ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم دیندار ہیں۔ یہی تو دینداری کا بھوت تمہیں لیے ڈوب رہا ہے۔ ہم اپنا جائزہ لینا بھول گئے، ساری دنیا پر ہماری نظریں ہیں، ہر شخص دوسرے کو تنقید کا نشانہ بنایا ہوا ہے، ہر گھر میں تبصرے ہوتے ہیں، فلاں ایسے، فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے یوں کیا، فلاں نے وہ کیا۔ صبح سے شام ہوتے ہوتے نہ جانے کتنی غیبتیں، کتنی چغلیاں ہم کھاتے، کتنوں پر دشنام ترازی ہم کرتے، کتنے لوگ ہیں جن کے حقوق ہم زبان سے طلب کرتے۔ یہ ایسی برائی ہے کہ آج سارا معاشرہ اس میں گرفتار ہے، اور یہ گناہ ہے بے لذت، ملنے کا کچھ بھی نہیں۔ محفل میں بیٹھتے تبصرہ شروع، فلاں ایسے، فلاں ویسے، فلاں ویسے، فلاں ایسے۔ بابا تم کیا ہو؟ سوچا کبھی اپنے بارے میں بھی؟ یہ سب تمہارے رشتوں کے حدود میں آتے ہیں۔ ایک حدیث شریف آپ کو سنا دوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ ملاقات کرنے کے لیے حاضر تھے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا، لوگو مسکین کون؟ مسکین کسے کہتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ شخص کہ جس کے پاس تن ڈھانکنے کے لیے کپڑا نہ ہو، سر چھپانے کے لیے چھتر چھایا نہ ہو، بھوک مٹانے کے لیے لقمہ نہ ہو، اس سے زیادہ مسکین اور کون؟ سرکار نے فرمایا نا، کیا میں تمہیں اس سے بڑے مسکین کی خبر نہ دوں؟ اس سے بڑا مسکین ہے۔ صحابہ حیران ہو کے پوچھ رہے کہ یا رسول اللہ وہ کون، کیسے؟ سرکار نے فرمایا یہ مسکین تو وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ میں تمہیں ایک ایسے مسکین کی خبر دیتا ہوں جس کے پاس سب کچھ ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے رسول ایسا کیسے ہوگا؟ سرکار نے فرمایا کل روز محشر اللہ کی بارگاہ میں ایک ایسا شخص پیش کیا جائے گا جس کے ساتھ پہاڑ جیسے اس کی نیکیاں چل رہی ہوں گی، پہاڑ کی بلندی جیسی نیکیاں اس کے ساتھ ساتھ جائیں گی، اور جب اللہ کے پاس حساب کتاب ہو کے نکلے گا تو خالی دامن، نیکی ایک بھی نہیں، اب سر کے اوپر پہاڑ برابر گناہوں کا انبوہ کثیر لے کے جا رہا ہے۔ اہل محشر پریشان ہے، ارے یہاں تو عدل و انصاف ہوتا ہے، یہ نیکیاں چھین کر گناہ سر پہ کیسے رکھ دیے گئے؟ بارگاہ ذوالجلال ہے، اس سے بڑا عادل کون؟ تب بتایا جاتا ہے لوگوں سنو، یہ وہ شخص ہے جس نے نیکیاں تو بہت کی تھی،
ساتھ لایا تھا ساری نیکیاں، اسی کی نیکیاں تھی، کسی اور کی نہیں. نیکیاں بہت کی تھی، لیکن لوگوں کی غیبتیں کی، لوگوں کی چغلیاں کھائیں، لوگوں سے حسد کیا، اپنی زبان سے لوگوں کو برا بھلا کہا، کسی کا دل توڑا، کسی پر دشنام ترازی کی، کسی پر بہتان باندھا، کسی پر اتہام رکھا، کسی پر بے جا الزام دے دیا، تو ہم نے یہ کیا، اس کی ساری نیکیاں ان لوگوں میں بانٹ دی جن جن کو اس نے دکھ پہنچائے تھے، اور ان سب کے گناہ اس کے سر پہ رکھ دیے. یہ ہے وہ مسکین. ہمیں جائزہ لینا چاہیے، ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا یہ کل دن ہمارے لیے نہیں آنے والا ہے کہ جب ہم سے سوال جواب ہوں گے؟ جانا ہے، اور ہر چھوٹی بڑی نیکی سامنے آئے گی. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرے گا، کل دیکھے گا اپنے سامنے. چھوٹے سے چھوٹا گناہ کرے گا، وہ بھی اس کے سامنے پیش ہو جائے گا. اور سورہ انفطار میں اللہ نے فرمایا، قیامت کا نقشہ کھینچا، اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت. ہر نفس اس دن دیکھے گا پیچھے کیا چھوڑ کے آیا ہے اپنی اگلی زندگی کے لیے، اور وہاں سے اب کچھ کمائی ہونے کا چانس نہیں ہے، اب کوئی نیکی حاصل ہونے کا موقع نہیں ہے، الا یہ کہ جن کی اولاد صالح نیک اولاد ہے، نیکیاں کر رہی ہے، تو ماں باپ کے حصے میں نیکیاں آ رہی ہیں، یا ثواب جاریہ کے کچھ کام کر دیے تھے، کسی کو قرآن پڑھنا سکھا دیا تھا، کسی کو اچھی باتیں سکھلا دی تھی، کسی کے لیے کار خیر ایسا کیا کہ اس کی نیکی چل رہی، ثواب جاریہ، مسجد بنا دی، مسجد کی تعمیر میں حصہ لے لیا، دینی مدرسے میں حصہ لے لیا. ایسی نیکیاں کہ جن کی نیکیاں چلتی رہتی ہے، وہ اس کے نامہ اعمال میں برابر اندراج ہو رہا ہے. لیکن عمل کا دروازہ تو بند ہو گیا. اس لیے اللہ فرماتا ہے علمت النفس ما قدمت واخرت. دیکھنا ہے ہم کو کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہاں وہ شوہر بیوی کا رشتہ ہو، ہم کتنے منصف ہیں، کتنا انصاف کرتے ہیں. آئینہ آپ کے سامنے، اور آئینہ ہوتا ہے، آئینہ ہوتا ہے. اللہ کے رسول نے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا آئینہ کہا، المسلم مرآۃ المسلم. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا آئینہ کیوں کہا؟ کبھی سوچا آئینہ، یہ لفظ آئینہ کیوں ہے؟ آئینہ ہوتا ہے جب آپ جا کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہو، آپ کا پورا سراپا، آپ کا خاکہ آئینہ اپنے خاموش زبان میں بیان کرتا رہتا ہے. تمہاری آنکھیں ایسی ہیں، تمہارے بال ایسے، تمہارا ماتھا ایسا، تمہارے کان ایسے، تمہارے گال ایسے، تمہاری داڑھی ایسی، تمہارا لباس ایسا، یہاں سے پھٹا ہوا ہے، یہاں سے کٹا ہوا ہے، یہاں لباس پر داغ ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، داڑھی بے تکی بڑی ہوئی ہے، تراشنے کی ضرورت ہے، آنکھوں میں میل ہے، صفائی کی ضرورت ہے، دانت خراب ہو گئے ہیں، مانجنے کی ضرورت ہے. آئینہ چپکے سے پوری کیفیت بیان کر رہا، اور صرف تمہاری چغلی نہیں کھاتا ہے، تمہاری اصلاح کرتا ہے. آئینہ ہماری اصلاح کرتا ہے خاموش زبان میں. اسی لیے سرکار نے کہا مسلمان وہ ہے جو اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی برائیوں کو دور کرتا چلا جائے. المسلم مرآۃ المسلم. یہ ہے آئینے کی تعریف. آئینہ ہمارے سامنے ہے، ہم خود دیکھیں کہ ہم کیا ہیں، ہم کیسے. اگر شوہر ہیں تو بیوی کے ساتھ ہمارے رشتے کیسے ہیں، باپ ہیں اولاد کے ساتھ کیسی معاملت ہے،
اولاد ہے تو ماں باپ کے ساتھ کیسے رہتے ہیں؟ یہ رشتہ ماں باپ کا بہت نازک رشتہ ہے، اور اس کی نزاکتیں اس وقت اور بڑھ جاتی ہیں، اس کے تیور اور تلخ ہو جاتے ہیں جب اولاد کی شادی ہوتی ہے، جب یہ خود صاحب خانہ بنتا ہے، صاحب خاندان بنتا ہے، اس وقت یہ رشتہ اچھے ڈھنگ میں نبھانا بہت بڑا کام ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ انشاءاللہ المستعان آئندہ جمعہ ماں باپ کے حقوق اولاد پر، اولاد کے حقوق ماں باپ پر، پھر آپس میں بھائی بہنوں کے حقوق، پھر دیگر رشتہ داروں کے حقوق، انشاءاللہ المستعان اللہ نے مہلت عطا کی، موقع عنایت فرمایا تو پھر اس ضمن میں گفتگو ہوگی۔ مولا تعالیٰ جو کچھ ہم یہاں گفتگو کرتے ہیں تو یہ ساری گفتگو کو خیر میں شامل فرما، ہمارے کہنے سننے کو قبول فرما، کہنے سننے میں کوئی افراط و تفریط، ازدیاد، کمی بیشی، ذوق سقم رہ جاتا ہے تو مولا معاف فرما دے۔ مولا اگر ہم بے عمل ہیں تو ہم کو باعمل بنا دے، ہم اگر بے کردار ہیں تو ہمیں با کردار بنا دے، اگر ہم صرف گفتار کے غازی ہیں تو ہمیں کردار کا غازی بھی بنا دے۔ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل جنہوں نے کائنات عالم میں نعمتوں کے موتی اور گوہر لٹائے، مولا ہمارے دامن میں بھی اس کرم کی گوہر اور موتیوں کی بڑی تعداد ڈال دے۔ مولا ہمارے ظاہر کو سنوار دے، باطن کو سنوار دے، ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ رشتوں کو عین اسلامی شریعت کے مطابق کر دے، ہم کو رشتے نبھانے کا ایسا سلیقہ عطا فرما کہ جس سے تو خوش ہوتا ہو، تیرے رسول خوش ہوتے ہوں۔ مولا کرم فرما دے، رحم فرما دے، ان رشتوں کو ہمارے لیے وبال نہ بنا بلکہ ان رشتوں کو کل ہمارے لیے تیری بارگاہ میں نعمتوں کا نقیب بنا دے، کرم فرما دے۔ بجائے سید المرسلین والے طیبین الطاہرین و صحابہ اجمعین و بمحبوب کے سید مرید شیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ عنہ۔ سبحان رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔